بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے ملک میں جو انتشار کی کیفیت کافی دنوں سے چل رہی ہے، میں آپ کو اس کا ایک نتیجہ دکھانا چاہتا ہوں۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ اب ہمیں سب پتہ ہے، اب ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے، کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی آرمی کی محبت نہیں رہی ہمارے دل میں، صرف ان 4-5 کتے لوگوں کی وجہ سے۔ ایک تو دفعہ ہو گیا، جو دوسرا ہم نے سوچا تھا کہ حافظ قرآن ہوگا تو قرآن بھرا ہوگا اس میں، وہ آئے گا تو ملک کے حالات بدل جائیں گے۔ حافظ قرآن ہے، یہ آئے حافظ قرآن، کیونکہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس پہ وہ بیچارہ یہاں ہے، اس کے گھر پہ کس چیز کا سرچ آپریشن ہو رہا ہے تاکہ آپ لوگ وہاں ہتھیار رکھیں، تاکہ اس کو ملزم اور قصوروار ثابت کر سکیں۔ تو یہ ہے ان نتائج میں سے ایک نتیجہ کہ جو اس انتشار کے بدلے میں ہماری قوم کی رگوں میں سرایت کر چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جب پاکستان کی سیاست میں داخل ہوئی تھی تو انہوں نے مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگایا تھا، اور مدینہ کی ریاست کو بیان کرتے ہوئے جناب عمران خان سب سے پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف پر قائم تھی، اور انصاف کے پیمانے کیا ہیں وہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اسلام میں نظام عدل کا پیمانہ یہ ہے کہ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹوں گا، اور تم سے پہلے کی قومیں اس وجہ سے تباہ ہوئیں کہ اس کے امیر لوگوں کو تو چھوڑ دیا جاتا تھا، جبکہ عام آدمی کو اور غریب لوگوں کو قانون اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ یہ مفہوم ہے احادیث کا۔ اب آپ ذرا اس تناظر میں آج کل کے واقعات کو دیکھیے۔ آپ ایک لمحے کو بھول جائیے، آپ ایک لمحے کو یہ مان لیجئے کہ واقعی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن کی وجہ سے ملک بہت پیچھے چلا گیا، اور عمران خان صاحب جو فرماتے ہیں وہ بالکل درست فرماتے ہیں کہ پاکستان کو ان کرپٹ سیاستدانوں نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اور اب آپ آ جائیے تحریک انصاف کی طرف۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب یہ نعرہ لگایا تھا تو اس وقت کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ مستقبل میں جا کے اس پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلی کابینہ پاکستان میں لانچ کی جائے گی، اس کے اندر وہی تمام لوگ وزیر ہوں گے اور ان تمام کی پوسٹ کے اوپر موجود ہوں گے جن کے خلاف خان صاحب نے اس تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ پنجاب کے بدنام زمانہ ڈاکو کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا، بدنام زمانہ ڈبہ پیر کو وزیر خارجہ بنایا گیا، چپڑاسی کی نوکری تک نہ دینے والے شیخ رشید کو وزیر داخلہ بنایا گیا، فیاض الحسن چوہان اور شہباز گلد جیسے تھرڈ کلاس لوگ جن کے اندر نہ غیرت ہے، نہ تمیز ہے، نہ شرم و حیا ہے، نہ تربیت کا کوئی عنصر ہے، وہ اس پارٹی کے آج تک ترجمان چلے آتے ہیں۔ اور مشاہد اللہ نے جس کو ڈبو کہا تھا، جو پچھلی ہر جماعتوں کا وزیر رہا، وہ اس جماعت کا بھی سپوکس پرسن ہے۔ اور اب میں آپ کو تھوڑی سی اس ریاست مدینہ کی جھلک دکھانا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ کی جھلک میں سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ واحد حکومت تھی جس میں ایک ناچنے والی کو گورنمنٹ نے اجازت دے کے مسجد وزیر خان کے اندر ناچنے کا موقع فراہم کیا۔ اس پہ جب علامہ خادم حسین رضوی نے شور مچایا اور ایک تحریک اٹھی، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس تحریک کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف یعنی ریاست مدینہ کی دائی کا دوسرا رد عمل کیا تھا؟ ذرا اس ویڈیو کو دیکھیے۔ یہ ہے وہ رد عمل جس میں فواد چودھری نے صبا قمر کے مسجد وزیر خان میں ناچنے کے واقعے کے بعد کچھ ناچنے گانے اور ڈھول بجانے والوں کو ساتھ لیا اور بطور وزیر ان کی سرپرستی کی، اور اسی مسجد وزیر خان کے احاطے میں دوبارہ نہ صرف ڈھول بجوائے بلکہ ناچ گانا کرایا۔ یہ پاکستان کا یہ سافٹ امیج بار بھیج رہے تھے۔ اس وقت جب ان سے بات کی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کا ایک سافٹ امیج بھیجنا چاہتے ہیں جس میں ریاست مدینہ کے اصول تو گئے۔ کون سی وہ ریاست مدینہ ہے جس میں مساجد کے اندر ناچنے والی عورتیں ناچتی ہیں معاذ اللہ، اور مساجد کے باہر گورنمنٹ کی سرپرستی میں ناچنے اور گانے والوں کو لا کے ڈھول بجا کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا تقدس پامال کیا جاتا ہے۔ خان صاحب کی پہلی حکومت کے اندر
قادیانی عاطف میاں کو وزیر بنایا گیا، اور جب یہ شور پورے عالم اسلام میں اٹھا تو پھر اس کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اور کون نہیں جانتا کہ شہزاد اکبر اور اس طرح کے دیگر لوگ کس قدر قادیانی نواز تھے اور انہوں نے ملک کو کس طریقے سے لوٹا۔ اس ریاست مدینہ کے اندر فرا گوگی کا کردار موجود تھا۔ اس ریاست مدینہ کے اندر سابقہ خاتون اول بشرا بی بی کے سابقہ خاوند سے اولاد، انہوں نے پورے پنجاب کو لوٹ کھایا، اور اس کا ریکارڈ موجود ہے، نیب کے پاس وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں خان، میں اس معاملے میں بات ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس طرح فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان لڑنے والے فوجیوں کو جن سے یہ آزادی اگر یہ اتنی ہی آزادی چاہتے ہیں تو یہ ہندوستان چلے جائیں۔ یہ جو خاتون یہاں رو رو کے عمران خان کے حق میں بکواس کیے جا رہی ہے، یہ ہندوستان شفٹ ہو جائے، یہ کسی اور ملک کیوں نہیں چلے جاتے؟ اس ملک کو فوج کی ضرورت ہے۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہماری سرحدوں پہ سردی گرمی، دن رات، آندھی بارش طوفان، عید ہو چاہے موت ہو چاہے خوشی ہو، کچھ ہو، وہ فوجی وہاں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ اپنے کمروں میں سو رہے ہوتے ہیں، اور آپ اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر عیاشی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ عیاشی خان صاحب کی ذات کے ساتھ تب سے چلی آ رہی ہے جب خان صاحب بقول ان کے اپنے پلے بوائے ہوا کرتے تھے۔ خان صاحب کے اگر پلے بوائے کے دنوں کی تصاویر کو آپ دیکھیں تو آپ کو سیتا وائٹ نظر آتی ہے۔ یہ پاکستان کے وہ واحد پہلے حکمران ہیں کہ جن کی ایک ناجائز اولاد بھی ہے، اور وہ ایک بیٹی ہے۔ اس سے پہلے یہ اس کو لو چائلڈ کہتے تھے، لیکن ہم اگر موجودہ پاکستانی جو ہمارا کلچر ہے اس میں اس کا ذکر کریں تو یہ واحد حکمران ہے جس کے 2 بچے حلال کے اور 1 بچی حرام کی ہے، اور یہ ریاست مدینہ کا دائی ہے۔ ریاست مدینہ کے دائی نے زینت امان سے لے کر ریحام خان، ٹیرین وائٹ، سیتا وائٹ، جمائمہ خان اور نہ جانے کیا کیا، ایون ریکھا کے ساتھ معاشقے کے چرچے جو ہیں وہ زبان زد عام ہیں، اس کو ساری دنیا جانتی ہے۔ چلیں ہم ایک لمحے کو یہ مان لیتے ہیں جیسے انہوں نے بقول خان صاحب کے انہوں نے جنرل باجوہ سے یہ کہا کہ میں پلے بوائے تھا اب نہیں ہوں، لیکن وہ شخص جو پلے بوائے تھا اور اب نہیں ہے، چند ہی دن پہلے کچھ ہفتے پہلے آئلہ ملک کے ساتھ اس کی ایک آڈیو منظر عام پہ آ چکی ہے، اور اس آڈیو کے کانٹینٹس کیا ہیں میں یہاں انہیں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس ریاست مدینہ کے اندر جب یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ ہمیں ملک بڑی بری حالت میں ملا ہے، اور نواز شریف نے اور زرداری نے اور پچھلی حکومتوں نے اس ملک کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے، اس کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو یہ بات دل کو لگتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف کی حکومت میں، زرداری کی حکومت میں پاکستان کو بڑی بے دردی سے لوٹا گیا، اور بلا شبہ وہ کرپٹ جماعتیں تھیں۔ اسی بنیاد پہ عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے تھے کہ وہ جو کرپشن زرداری کے دور میں ہوئی، وہ جو کرپشن نواز شریف کے دور میں ہوئی، وہ کرپشن جس کی بدولت پاکستان ایک نازک دوراہے پہ آ کھڑا ہوا، اب اس کرپشن سے عمران خان کی صورت میں نجات مل جائے گی۔ اور یہ کرپشن، اس کرپشن کے جو کردار تھے وہ اکیلا زرداری یا اکیلا نواز شریف نہیں تھا، وہ ان کی ٹیم میں موجود وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کیا تھا، اور تقریباً وہ تمام لوگ اس وقت اس کے جو مین کردار ہیں وہ خان صاحب کے دائیں اور بائیں کھڑے ہیں، ان کی سابقہ کابینہ میں بھی موجود تھے۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ٹیرین وائٹ کا کیس، یعنی کہ عمران خان صاحب ایک ایسی بچی کے باپ ہیں جس کی ماں سے انہوں نے کبھی بھی شادی نہیں کی، اس کیس کو پیپلز پارٹی کے دور میں جو صاحب پاکستان لے کر آئے تھے اس کا نام ہے بابر اعوان۔ جی وہی بابر اعوان جو سابقہ وزیر قانون پی ٹی آئی تھے، یعنی وہ شخص جو اس کیس کو عمران خان کے خلاف امریکہ سے یہاں لے کر آیا تھا، وہی شخص اب اس کیس کو عمران خان کے حق میں لڑے گا۔ عوام کو پاگل بنایا گیا ہے۔ اب کیوں بھول گئے ہیں کہ کل جب خادم حسین رضوی کی جماعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا نعرہ بلند کرتی ہوئی بڑے ہی پرامن طریقے سے ایک گملہ، ایک پتا، ایک ٹہنی توڑے بغیر اسلام آباد کی طرف چلی تھی، ایک مقصد کی خاطر چلی تھی، ناموس رسالت کی خاطر چلی تھی،
تو ریاست مدینہ کے دائی نے کیا کیا تھا؟ وزیر آباد کے قریب جی ٹی روڈ کو کس نے کھود دیا تھا؟ جیلم کے پل کے جنگلے کنٹینرز کے ذریعے کس نے توڑ دیے تھے؟ جگہ جگہ سے پورے ملک کو مفلوج اور بلاک اور بند کیوں کر دیا گیا تھا اور وہ کس نے کیا تھا؟ موٹر وے کے اوپر مٹی اور ریت کس نے ڈال دی تھی اور ان کو آنے سے کس نے روکا تھا؟ ان کے اوپر تشدد کس نے کیا تھا؟ ان کے اوپر آنسو گیس کے شیل کس نے برسائے تھے؟ ان کو ڈائریکٹ فائر کر کے شہید کس نے کیا تھا؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لیوا تھے، وہ شیر کا بچہ، وہ مرد مجاہد خادم حسین رضوی جو شیروں کی طرح اپنی جماعت کے ساتھ چلا، ایک ٹریلر پہ بیٹھ کے، وہ کسی بلٹ پروف یا بم پروف گاڑی میں آپ کی طرح چھپا ہوا نہیں تھا۔ وہ فیض آباد میں کھلے آسمان تلے سڑک کے اوپر کمبل بچھا کے سویا تھا۔ اس نے وہی کھایا تھا جو اس کے ورکرز نے کھایا تھا۔ اس نے اس آنسو گیس کو برداشت کیا تھا جو اس کے ورکرز نے کیا تھا، اور ایک آپ ہیں۔ وہ بھی یاد کریں نا، وہ کل اسی طرح سے ان شیلز کو، گولیوں کے شیلز کو اور آنسو گیس کے شیلز کو اٹھا کے میڈیا کے سامنے لاتے تھے، اور تب میڈیا ان کی نہیں سنتا تھا۔ اس وقت آپ پاکستان کے سافٹ امیج کے چکر میں تھے۔ جب فواد چودھری نے وہاں کنجر خانہ کیا تھا، جب اس نے مسجد وزیر خان کے باہر ڈانس کیا تھا اور کروایا تھا، تو وہ مرد مجاہد اور اس کی جماعت کے لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ مسجد کی اس بے حرمتی کے خلاف اور ناموس رسالت کے حق میں نکلے تھے، لیکن آپ نے ان پہ سیدھی سیدھی گولیاں برسائی تھی۔ تو آج آپ روتے کیوں ہیں؟ آج مجھے کہنے دیجئے کہ محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان میں دلی کا جب تخت سنبھالا تھا، تو جب سلطان محمود غزنوی نے یہاں پہ حملہ کیا تو محمد شاہ رنگیلا عورتوں اور بچوں کی انسانی ڈھال کے بیچ میں تھا، اور جب اس کو یہ بتایا گیا کہ حضور وہ محمود غزنوی بس دلی پہنچنے والا ہے، تو اس نے وہ تاریخی جملہ کہا، ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ لیکن محمود غزنوی نے بہرحال اس کو پکڑ لیا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کے بعد عمران احمد خان نیازی وہ دوسری شخصیت ہے جس نے عورتوں اور بچوں کی ڈھال استعمال کی ہوئی ہے۔ اب آپ کو اللہ نے آج وہ دن دکھایا ہے کہ کل جن کو آپ نے شہید کیا تھا، آج آپ کے اوپر یہ ہو رہا ہے کہ وہی ریاستی مشینری بالکل اسی طریقے سے آپ کے اوپر شیل برسا رہی ہے، اور آپ ان شیلز کو ٹیبل پہ بچھا کے پریس کانفرنس سے قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم حضور کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو خادم رضوی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کون سا مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں سمجھتا خود کو؟ لیکن آپ کو اسلامک ٹچ دینے کی عادت ہے۔ وہ لوگ تھے۔ آپ نے خادم حسین رضوی صاحب کے جنازے پہ کبھی غور کیا؟ پاکستان کی تاریخ کا یا شاید بر صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ۔ اس سے پہلے کسی جنازے میں لوگوں کا اتنا ہجوم چشم فلک نے نہیں دیکھا، اور وہ لوگ ایسے نہیں آئے تھے، ان کو گاڑیاں بھیج کے نہیں بلوایا گیا تھا۔ وہ اپنے جذبے، اپنے شوق، اپنی محبت سے آئے تھے، اور تمام لوگ آج تک حیران ہیں کہ دنیا سے چلے جانے والا وہ شخص کیا تھا۔ ایک آپ ہیں کہ آج آپ کے دور میں آپ کا پالتو وہ گنڈا پور، اس گنڈا پور کی جو آڈیو سامنے آئی ہے وہ کیا ہے؟ کہ آپ لوگوں کی منتیں کر رہے ہیں، آپ کے لوگ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ خدارا چلیے 10-10 20-20 لوگ جا کے خان کو بچائیں۔ یاسمین راشد کی آڈیو آ چکی ہے، آپ پہ وہ وقت ہے، آپ یہاں پہ بدماشی کر رہے ہیں، آپ قوم کو ذلیل کر رہے ہیں، آپ پہ وقت وہ ہے کہ آپ اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس کو یہ دھمکی بھجواتے ہیں کہ میں ٹکٹ نہیں دوں گا الیکشن کا، آؤ اور مجھے آ کے بچاؤ۔ عورتیں باہر کھڑی ہیں، یاسمین راشد کہتی ہے میں باہر کھڑی ہوں، خان اندر ہے۔ آپ جب باہر تشریف لاتے ہیں تو آپ نے ماسک پہنا ہوا ہے، لیکن آپ کے آس پاس آپ کے جو ہواری کھڑے ہیں وہ تو ماسک کے بغیر ہیں۔ کیا وہ کسی کی اولاد نہیں؟ کیا ان کے انہیلیشن سسٹم کے اندر کوئی فلٹر لگے ہوئے ہیں کہ آنسو گیس ان کے پھیپھڑوں تک نہیں پہنچے گی؟ اور آپ اتنے آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، مرد بنے، شیر بنو اور باہر نکلو، اور بالکل ویسے باہر نکلو جیسے کل وہ مرد کلندر نکلا تھا۔ چھوڑ دو نواز شریف کو، چھوڑ دو زرداری کو، آپ سارے ایک جیسے کرپٹ ہیں۔ آپ یہاں خادم حسین رضوی صاحب کی بات کریں، آپ بتائیں کہ آج آپ کو کیسا آئینہ قدرت نے دکھایا ہے، اور آپ عدالتوں کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کل جب مریم نواز نیب میں پیش ہوئی تھی، اور وہ بھی آپ کی طرح ایک جتھا لوگوں کا لے کے گئی تھی،
تو آپ نے بڑا شور مچایا تھا اور آپ نے اس وقت دوبارہ انصاف پہ ایک بہت بڑا بھاشن دیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ یہ ملزموں پہ پھول کیوں پھینکے جا رہے ہیں، آج آپ پہ پھول کیوں پھینکے جا رہے ہیں، آج آپ اتنا بڑا بڑا جتھا لے کے کیوں جاتے ہیں، آپ میں اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں کہ آپ باہر نکل سکیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے بتائیے کہ پاکستان میں کس کو جان کا خطرہ نہیں ہے؟ پھر کرپٹ پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر آپ سے آگے نکلی، ایک عورت آپ سے آگے نکل گئی کہ جو عوام کے سامنے آ کے اس نے گولی کھائی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ تو ایک عورت کے برابر بھی حوصلہ نہیں رکھتے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو درس یہ دیتے ہیں کہ فوج کے خلاف بکواس کریں۔ آپ کرائے کی عورتیں اور کرائے کے مرد وہاں لا کے آپ فوج کے خلاف بکواس کرواتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا ماضی جتنا گندا، جتنا غلیظ اور جتنا داغدار ہے وہ آپ نے پاکستان کی تمام جتنی نئی نسل پروان چڑھ رہی ہے اس کی رگوں میں اتار دیا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا، اور اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکلے گا۔ یہ یاد رکھیے، پاکستان کی فوج کا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اور ابھی تو ایک گولی بھی نہیں چلی خان صاحب، آپ نے تو تحریک لبیک پہ گولیاں چلائی تھیں، آپ نے تو ان کو ڈائریکٹ ان کے سینے میں فائرنگ کی تھی، ان کو شہید کیا تھا، آپ پہ تو ایک گولی بھی نہیں چلی بھائی۔ جس دن آپ پہ گولی چلے گی اور جس دن وہ گولی خدا نہ خواستہ چل گئی تو پھر کوئی ریاست کے آگے نہیں ٹھہر سکے گا۔ اور مجھے بتائیے کہ جس طرح کی بکواسات پی ٹی آئی کے لوگ اور یہ عورت اور یہ مرد اور پاکستان کے جھنڈے جلائے جا رہے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنے ہی ملک کے جھنڈوں کو آگ لگا رہی ہے۔ پیٹرول بمز پھینکے جا رہے ہیں اور پیٹرول بمز کے ذریعے آگ لگائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں بلو ایریا میں درختوں کو آگ بھی آپ کی جماعت نے لگائی تھی۔ اگر اس کے مقابلے میں گولی چل گئی تو یہ سول وار ہے۔ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بل جلانے سے لے کے اور کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بغاوت کے ڈرامے سے لے کر آج یہ پیٹرول بم پھینکنے تک آپ نے ہمیشہ پوری قوم کو سول وار کی طرف دھکیلا ہے۔ لیکن انشاءاللہ پاکستان اسلام کے نام پہ بننے والا ملک ہے اور یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کبھی اس پہلو سے ضرور سوچئے، کہیں آپ کو تحریک لبیک کے اوپر کیے گئے ظلم کی بددعا تو نہیں لگ گئی، جس طرح نواز شریف ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اندر ظلم و ستم اور قتل و غارت کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے، بالکل اسی طریقے سے خادم حسین رضوی اور ان کی جماعت کے اوپر اتنا بڑا ظلم کر کے ان کو دنیا سے ہی اٹھا کے آج عمران خان ذلیل ہو رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی فوج کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا تو یہ جو آپ کے ساتھ چند کرائے کے ٹٹو ہیں اور یہ جو کرائے کی عورتیں ہیں اور یہ جو لونڈے لپاڑے اور یہ جو گھروں سے بھاگے ہوئے یہ بدماش اچکے اور یہ تھرڈ کلاس لوگ ہیں، عوام ان کی آنکھیں نکال دے گی۔ فوج ہے تو ہم ہیں، آپ جیسی جماعت اور آپ جیسے لیڈر فوج کے جوتوں پہ کروڑ دفعہ قربان۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔